یہ 28,000 सामियां जो है ये झाड़ू देने वाले की, पानी पिलाने वाले की, जनाब कुर्सियां साफ करने वाले की, वो तो खत्म हुई है। ये अफसरों की तो पोस्टें बढ़ रही हैं, इनकी बढ़ती जा रही हैं, जिनकी 10-10 गुना तनख्वाहें हैं। और ये बेचारा जो अपना खानदान पालता है, जिसको आप एक रोटी रोजगार देते हैं, उसकी असामियां खाली होती हैं। अब रोज हम ये सुनते हैं कि यहाँ स्कूल में सफाई करने वाला नहीं है, यहाँ चौकीदार नहीं है, ये ताला कोई नहीं लगाता। तो वो आप ये क्या तरीका है कि वो वही लोग क्यों खाली होते हैं? अफसरों की आप हर रोज नई पोस्टें क्रिएट करते हैं, नए महकमे बनाते हैं, जहां अफसर अपने रिश्तेदार रखते हैं 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए तनख्वाहों पे। ये जो 30-40 हजार रुपए तनख्वाह वाला है, ये सब लोगों को नजर आता है। इसको आप आउटसोर्स भी करते हैं, और जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं है वो सारे महकमों को लूट के खा गए हैं, और उनके लिए आप पोस्टें बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये क्या तरीका क्या है? जब भर्ती नहीं हुई तो सामियों ने तो खाली रहना था। पिछले उन 5 सालों में आखिरी भर्ती गालबन 2015-16 में हुई थी। तो जब वो भर्ती नहीं हुई तो सामियां खाली रहेंगी, लोग रिटायर हो जाएंगे, तो वो सामियां खाली हो गई। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आबादी कम हो गई थी? महकमे के मसाइल कम हो गए थे? महकमे की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई थी, जिस वजह से इनको फालतू डिक्लेयर कर दिया गया? जो मैं इससे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ये कहा कि ये चूंकि खाली असामियां थी, ये आखिरी भर्ती कब की गई थी? अगर भर्ती नहीं होगी तो असामियां तो खाली रहेंगी। तो ये मुझे बता दें मिनिस्टर साहब कि आखिरी भर्ती कब हुई, ये किस वजह से खाली पड़ी थी? क्या उनकी जरूरत नहीं थी तब खाली पड़ी थी, या भर्ती नहीं हुई थी तब खाली पड़ी थी? ये जरा ये बता दें पहले। जी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब। जनाब स्पीकर, ये जो इन्होंने बात की है, इससे केयर टेकर दौर का या किसी का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स 2016 के तहत ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है जो महकमे के पास है। और ये जो असामियाँ थीं जो 1 साल से ज़्यादा से खाली पड़ी हुई थीं, वो जो असामियाँ थीं उनको सिर्फ जो है ख़त्म किया गया। और ग्रेड 4 तक की जो इन्होंने, जैसे अमजद साहब ने बात की है, तो उसमें दूसरी अगला आपने इन्होंने मुझसे सवाल जो किया है कि किस महकमे की भर्ती के हवाले से, तो जनाब चेयर स्पीकर साहब, ये 42 डिपार्टमेंट्स हैं। अब 42 डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट की जो लास्ट रिक्रूटमेंट है उसकी डिफरेंट डेट्स बनती हैं। तो ये एक फ्रेश क्वेश्चन इसका बनता है, क्योंकि ये 42 डिपार्टमेंट्स में से जो 1 साल से पहले की असामियाँ थीं वो तकरीबन 28,330 असामियाँ हैं जो कि ख़त्म की गईं। तो उसके हवाले से यही है कि अब ये अगर फ्रेश क्वेश्चन करें तो मैं इन 42 महकमों से फिर इसकी डिटेल मंगवा लेता हूँ। जी स्पीकर, मैं यही पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि जब भर्ती नहीं हुई तो सामियों ने तो खाली रहना था। पिछले उन 5 सालों में आखिरी भर्ती गालबन 2015-16 में हुई थी। तो जब वो भर्ती नहीं हुई तो सामियां खाली रहेंगी, लोग रिटायर हो जाएंगे, तो वो सामियां खाली हो गई। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आबादी कम हो गई थी? महकमे के मसाइल कम हो गए थे? महकमे की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई थी, जिस वजह से इनको फालतू डिक्लेयर कर दिया गया? ये जरा मुझे ये बता दें। या मियां साहब, आपका महकमा या हुकूमत आपकी कब तक इरादा रखती है इसको फिल करने की? मैं अर्ज करता हूँ स्पीकर साहब, ये 42 डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, पूरे पंजाब के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिवली देख के कि जो असामियाँ वो समझते थे कि इनको अबॉलिश कर देना चाहिए और ये आपके ख़जाने पे आप जो है उस पर एक फाइनेंशियल बर्डन है, उनको सिर्फ ख़त्म किया गया है। और वैसे भी मैं बताऊं कि ग्रेड 4 की ये जो है ये पिछले तकरीबन 4 साल से इसको आउटसोर्स कर दिया गया है। ये ज़्यादातर जो आपकी असामियाँ आपने भी देखा होगा कि मुख्तलिफ महकमों में जो है थ्रू कंपनीज लोग आते हैं, ये आउटसोर्स कर दी गई हैं ताकि गवर्नमेंट के ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े जो पहले फाइनेंशियल बर्डन पड़ता था। और जहाँ तक आपने कहा है कि कब तक ये सारी असामियाँ फिल हो जाएंगी, तो उसके हवाले से जनाब स्पीकर यही है कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने हिसाब से अपनी रिक्रूटमेंट करता है। मैं अगर आप स्पेसिफिकली कहें तो अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो वो हम बता सकते हैं। बाकी महकमों ने अपनी अपनी जितनी भी रिक्रूटमेंट है अपने एडमिनिस्ट्रेटिवली, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट के हवाले से जो उनकी होगा वो रिक्रूटमेंट करेंगे।
جی امجد صاحب اسپیکر ہمارے بھائی کی مجبوری ہے جی نوانی صاحب ذرا امجد صاحب موور ہیں محکمے کو ڈیفینڈ کرنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مثال بتا دیں, ایک لیٹر بتا دیں کہ کسی محکمے نے یہ خود ریکویسٹ کیا ہو, ریکویسٹ کی ہو کہ یہ ہمارے پاس اسامیاں خالی ہیں, ان کو آپ فارغ کر دیں. یہ چونکہ ایک فیصلہ ہوا کہ جناب اس طرح سے یہ کریں انہیں فارغ تو یہ پیسے بچائیں, تو اس پہ اب جو ہمارا سسٹم ہے بیوروکریٹک, رات کو کسی کو خواب آتا ہے, صبح وہ نافذ ہو جاتا ہے, اس کے نتائج کیا ہوں, قوم بھگتتی رہے, لوگ بھگتتے رہیں, یہ سلسلہ چل رہا ہے. جناب اسپیکر, میں جو علامہ صاحب نے کہا کہ برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ, یہ 28,000 سامیاں جو ہیں یہ جھاڑو دینے والے کی, پانی پلانے والے کی, جناب کرسیاں صاف کرنے والے کی, وہ تو ختم ہوئی ہے. یہ افسروں کی تو پوسٹیں بڑھ رہی ہیں, ان کی بڑھتی جا رہی ہیں جن کی 10-10 گنا تنخواہیں ہیں, اور یہ بیچارہ جو اپنا خاندان پالتا ہے, جس کو آپ ایک روٹی روزگار دیتے ہیں, اس کی اسامیاں خالی ہوتی ہیں. اب روز ہم یہ سنتے ہیں کہ یہاں سکول میں صفائی کرنے والا نہیں ہے, یہاں چوکیدار نہیں ہے, یہ تالا کوئی نہیں لگاتا. تو وہ آپ یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ وہی لوگ کیوں خالی ہوتے ہیں؟ افسروں کی آپ ہر روز نئی پوسٹیں کریٹ کرتے ہیں, نئے محکمے بناتے ہیں, جہاں افسر اپنے رشتہ دار رکھتے ہیں, 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے تنخواہوں پہ, یہ جو 30-40 ہزار روپے تنخواہ والا ہے, یہ سب لوگوں کو نظر آتا ہے. اس کو آپ آؤٹ سورس بھی کرتے ہیں, اور جن کی کوئی کارکردگی نہیں ہے وہ سارے محکموں کو لوٹ کے کھا گئے ہیں, اور ان کے لیے آپ پوسٹیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کیا طریقہ کیا ہے؟ جی میاں صاحب اس کا ہے کوئی جواب؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے رانا محمد اقبال صاحب. جی پلیز, وہ بزرگ ہیں میرے. جی رانا صاحب. یہ امجد علی جاوید صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے, جو انہوں نے یہ سوال دیا ہے, تو یہ درجہ چہارم کے بیچارے غریب عوام, اور ان کے ساتھ آپ اپنے ملک میں زیادتی ہو تو میرے خیال میں وہ برداشت کرنے نہیں ہوگی. میرا بھائی ابھی میرے خیال میں یہ جواب بھی دیں گے, اور ان کو چاہیے کہ ان بیچاروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کر جی کے میاں بحال صاحب, کیا جائے. میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب, آپ کوئی بات رہتی نہیں ہے رانا صاحب کی بات کے بعد. یہ تو جی وہ پالیسی ہے 4 سال پرانی, اب اس میں اس کو ریویو کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کو سارا. تو یہ آپ کی تو نہیں ہے. نہیں میاں صاحب, آپ حکومت کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں, بات مگر آپ کی بھی ٹھیک ہے. آپ نے بھی بڑا سمجھداری سے جواب دیا کہ بھی ہر محکمہ خود ذمہ دار ہے کہ اس نے اپنا ریکروٹمنٹ کرنی ہے. لیکن امجد علی جاوید صاحب کی بھی بات بڑی ویلڈ ہے, میں ان کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. رانا اقبال صاحب یہاں پر کھڑے ہوئے, میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ درجہ چہارم کے جو لوگ, جو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بے روزگاری ہے, لوگ ایم اے ڈبل ایم اے کر کے یہاں پر مارے پھر رہے ہیں. تو آپ حکومت کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں, آپ کو حکومت کو صلاح مشورہ دیں کہ جو درجہ چہارم کے بنتے ہیں وہ تو کم از کم آپ مختلف ڈپارٹمنٹس میں اس کے پوسٹیں نکالیں وہاں پہ. جی رانا صاحب میرے بزرگ ہیں جی, انہوں نے جو بات کی ہے بالکل ہم دیکھیں گے. مگر امجد علی جاوید صاحب میرے بھائی نے تو سیاسی سی تقریر کر دی یہاں پہ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ درجہ چہارم کی پوسٹیں ہر ڈپارٹمنٹ نے پوری مشاورت کے ساتھ سر اور دیکھ کے اس کے بعد ان کو ابالش کیا ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ درجہ چہارم کے امپلائیز کئی دفعہ زیادہ رکھ لیے جاتے ہیں, اور پھر وہ لوگوں کے گھروں میں اور وہ گوشت ملازم بن جاتے ہیں, اور ان کے اوپر پھر جس طرح وہ پیسے لے کے ان کو گھروں پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور سارا طریقہ چلتا ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایڈمنسٹریٹولی یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے. تو جس طرح رانا اقبال صاحب نے کہا ہے, اس کو ہم دوبارہ پالیسی کو دیکھ لیتے ہیں جی, ریویو کر لیتے ہیں اس کو. جناب کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی کوئی ریکویزیشن بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہے. وہ تو آج بھی بیچارے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہم سے کسی نے نہیں پوچھا, یہ آرڈر آیا ہے اور پوسٹیں ابالش ہو گئی ہیں. تو اب وہ سرکار ہے, وہ بیچارہ کس کی جرت ہے وہ کہے کہ جناب چیف سیکرٹری صاحب کے آرڈر پہ یہ سارا کچھ ہو گیا. وہ تو کسی نے پوسٹنگ نہیں لینی, تو وہ تو ممکن نہیں ہے. تو یہ بتا دیں لکھا پڑا کہیں ریکارڈ پہ موجود ہے کسی ایک محکمے کی طرف سے کہ یہ ہمارے پاس فالتو پوسٹیں ہیں, اس کو ختم کیا جائے. پھر اس کے مہینے بعد 2 مہینے بعد اس پہ جیسے لیٹر بازی ہوتی ہے, پھر کوئی فیصلہ ہوا, اگر کوئی رات کو فیصلہ ہوا سارے کاغذ بعد میں لیے گئے ہیں تو پھر وہ محکمے جرمدار ہیں.
تو یہ اگر ہے منسٹر کے صاحب کے پاس ایسی کوئی چیز تو یہ ہاؤس میں پریزنٹ کر دیں، نہیں تو اپنے موقف کو ریویو کریں۔ جناب اسپیکر، اس میں ایک یہ ظاہر ہے اس طرح کا فیصلہ ایسے گھر بیٹھے تو کوئی نہیں کرتا، اس پہ ایک بہت ہائی لیول پہ بیٹھ کے جو ہے وہ سارا اس چیز کے تمام چیف سیکرٹری اور سیکرٹریز کی میٹنگز ہوئیں اور باقاعدہ ان میٹنگز کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ جی احسن صاحب، میاں صاحب کو بات کرنے دینا، منسٹر صاحب کے پاس فلور ہے، بات کرنے۔ جی وہ ایڈمنسٹریٹیولی جو ہوتا ہے وہ سارا سیکرٹریز نے، اور بے شک یہ رولز دیکھ لیں بزنس کے، سیکرٹریز نے اور چیف سیکرٹری صاحب نے ایڈمنسٹریٹیولی ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے فیصلہ کیا تو اس وقت جو بھی گورنمنٹ تھی، جو بھی چیف منسٹر ہوں گے، ان سے ان تک سے اجازت لے کے اس کے بعد انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، مگر کیونکہ اب آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو ریویو کرنے کی جی بہت شکریہ جی سید اکبر نعمانی صاحب جی۔ جناب سپیکر، میرے بھائی نے کہا کہ ان سیٹوں سے بجٹ پہ بہت زیادہ پریشر پڑ رہا تھا۔ جناب سپیکر، تمام پریشر جو ہے وہ جہاں غریب آدمی نے درجہ چارم آدمی نے ریکروٹ ہونا ہے وہیں پریشر پڑتا ہے۔ یہاں فضول کی ڈپٹی سیکرٹری ہے، اسسٹنٹ سیکرٹری ہے، ایڈیشنل سیکرٹری ہے، اسپیشل سیکرٹری ہے، 10 ایڈیشنل سیکرٹری بیٹھے ہیں، جہاں ان کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں اور ان کا جو منتھلی اس کا خرچہ کیا جائے تو وہ کہیں کروڑوں میں پڑ جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، درجہ چہارم کی سیٹ کا تو بجٹ پہ بہت بڑا پریشر پڑتا ہے۔ میں تو آپ ان درجہ چہارم کی سیٹوں کا کوئی ریویو نہ کریں، مہربانی فرمائیں تمام ڈپارٹمنٹ میں جہاں فالتو انہوں نے سیٹیں صرف پروموشن کے لیے اور اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کریٹ کیے ہیں، مہربانی کریں ان کو بھی ریویو کریں، اور ان کا بجٹ پہ بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ جہاں کسی ڈپارٹمنٹ بھی جناب اسپیکر دیکھیں اتنی سیٹیں انہوں نے کریٹ کی ہیں افسروں کی جن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ 2800 سیٹیں اگر بھرتی ہوتے تو اس میں غریب لوگوں نے بھرتی ہونا تھا، کسی امیر نے نہیں ہونا تھا۔ جو امیروں کی سیٹیں ہیں وہ ابھی بھی بڑھ رہی ہیں، وہ جو افسروں کی ہیں ان کی ابھی بھی سیٹیں کریٹ ہو رہی ہیں، اور انہوں نے اپنی پروموشن کے لیے اور اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے وہ سیٹیں بڑھا رہے ہیں۔ غریب آدمی نے جہاں اکاموڈیٹ ہونا تھا، کیونکہ وہاں غریب آدمی کی کوئی آواز نہیں ہے، ان لوگوں کے افسروں کی اپنی آواز ہے، اس کی آواز سنی جاتی ہے، غریب آدمی کی آواز سنی نہیں جاتی۔ غریب آدمی کی آواز اسی ہاؤس والوں نے اٹھانی ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جہاں لوگوں نے غریب آدمی کو جہاں روزگار ملنا تھا یا کوئی جاب ملنی تھی ان کو انہوں نے ابالش کیا۔ کسی محکمے کے ایڈیشنل سیکرٹری اور اسپیشل سیکرٹری کی سیٹیں کم نہیں کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے فائنانس منسٹر سے کہ جس کا بہت زیادہ برڈن ہے اس بجٹ پہ ان لوگوں کی سیٹوں کو ریویو کریں۔ میرا خیال ہے شاید یہ اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں گے لیکن کوشش تو کریں، ایک دفعہ دیکھیں بھی جو فالتو سیٹیں ان کو جی بالکل منسٹر صاحب بااختیار ہیں اور بڑی پوزیشن میں ہیں۔ منسٹر صاحب آپ پلیز ریویو کریں اس کے اوپر، جی نظر ثانی کریں اس کے اوپر آپ، اسپیکر صاحب یہ بڑا اہم ایشو ہے جی۔